اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 13، کنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہی نہ تھی بلکہ آپ کی ہمدم بھی تھی، اور بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکری میلانات و رجحانات اور نصب العین میں نمایاں طور پر حصہ دار بھی تھیں۔ ہر چند کہ ان کی ازدواجی زندگی محرومیوں اور مصائب سے خالی نہ تھی، مگر حیرت انگیز حد تک بابرکت اور عظیم مسرت سے معمور تھی۔ ان سے 2 بیٹے 4 بیٹیاں، کل 6 اولادیں ہوئیں۔ سب سے بڑے قاسم نامی بیٹے تھے، انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، لیکن دوسرے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بچی تھی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ہوئیں، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور آخر میں ایک بیٹا ہوا جو بہت کم دن زندہ رہا۔ اپنی شادی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفادار لونڈی برکہ کو، جو انہیں اپنے والد سے ترکہ میں ملی تھی، آزاد کر دیا۔ اسی دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے غلاموں میں سے ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دیا۔ یہ 15 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا نام زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے برکہ کی شادی یثرب کے ایک شخص سے کر دی۔ اس سے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے ہی کے نام پر وہ ام ایمن کہلائیں۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اور نوجوانوں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے یعنی ان کے بھائی حزام کے بیٹے حکیم نے کچھ ہی دنوں پہلے اوکاس کے بڑے میلے میں خریدا تھا۔ اگلی بار جب ان کی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے یہاں گئیں تو حکیم نے اپنے خرید کردہ غلاموں کو طلب کیا اور ان کو پیشکش کی کہ ان غلاموں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے انتخاب کر لیں۔ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو انہوں نے پسند کر لیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سلسلہ نسب پر بڑا فخر تھا۔ ان کے والد ایک عظیم شمالی قبیلے کے ایک فرد تھے جس کا نام قبیلہ کلب تھا۔ اس قبیلے کا علاقہ عراق اور شام کے بیچ میدانوں میں واقع تھا۔ ان کی ماں طے کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، جو کسی بھی طرح پڑوس کا کم نامور قبیلہ نہ تھا۔ آخر الذکر قبیلے کا اس وقت سردار ملک الشعراء حاتم تھا، جو اپنی جوانمردی اور افسانوی سخاوت و فیاضی کے لیے تمام عرب میں مشہور تھا۔ اب سے کئی سال پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں لے کر اپنے مائکے گئیں۔ یہ لوگ جس گاؤں میں ٹھہرے تھے اس پر بنی قین کے گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ لڑکے یعنی زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لے گئے اور غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ ان کے والد حارثہ نے ان کی تلاش کی لیکن ان کی جستجو بیکار ثابت ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قبیلہ کلب کا کوئی مسافر نہ ملا جس سے وہ اپنے والدین کو پیغام بھیج سکتے، لیکن کعبہ تو عرب کے ہر حصے سے زائرین کو کھینچ بلاتا تھا، اور ایک دن موسم حج کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ان پر کئی ماہ گزر چکے تھے، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں خود اپنے قبیلے اور خاندان کے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا۔ اگر 1 سال پہلے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوتا تو ان کے احساسات بہت مختلف ہوتے۔ ایسی ملاقات کی ان کو بڑی تمنا رہی تھی، تاہم آخرکار اب جو یہ موقع آیا بھی تو اس نے ان کو کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے خاندان کو اپنی موجودگی اور مقام سے بے خبر نہ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں کیا پیغام بھیج سکتے تھے؟ اس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون کچھ بھی ہو، فرزند ریگزار کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر ایک نظم سے کم کوئی چیز مناسب نہ ہوگی۔
انہوں نے کچھ اشعار نظم کیے جن سے ان کی منشا و مفہوم کا قدرے اظہار ہوتا تھا، لیکن جتنا اظہار ہوتا تھا اس سے زیادہ ان اشعار میں چھپا ہوا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے قبیلہ کلب کے لوگوں سے سلام دعا کی اور ان کو یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح وہ مکے پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ اشعار میرے خاندان والوں تک پہنچا دینا، میں جانتا ہوں وہ میرے لیے بہت ملول اور افسردہ خاطر ہوں گے۔ ہر چند کہ میں خود تو دور ہوں، تاہم میرا پیغام لے جاؤ میرے لوگوں کے پاس۔ مقدس گھر میں میں رہتا ہوں، ان مقامات پر جن کو خدا نے تقدس بخشا ہے۔ افسردگی کو کنارے کرو جس میں تم مبتلا رہے ہو، اونٹوں کو دوڑا کر میرے لیے تکان زدہ نہ کرو، کیونکہ میں الحمدللہ بہترین شریف خاندان میں ہوں، اپنی پوری شاخ میں عظیم۔ جب زائر خوشخبری لے کر وطن واپس ہوئے تو حارثہ فی الفور اپنے بھائی کعب کے ہمراہ مکے کے لیے روانہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر دونوں نے درخواست کی کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رہائی دے دیں اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت چاہیں طلب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی کو انتخاب کر لینے دو، اگر وہ تمہارا انتخاب کرتا ہے تو بغیر کسی تاوان کے وہ تمہارا ہے، اور اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں کسی ایسے شخص پر جو مجھے انتخاب کرتا ہے کسی دوسرے کو مسلط کرنے والا نہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا اور یہ دریافت کیا کہ آیا وہ ان دونوں اشخاص کو جانتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے تم جانتے ہو، تم کو میری معیت کا تجربہ ہے، اس لیے اب تم میرے اور ان کے درمیان انتخاب کر لو۔ لیکن زید تو پہلے ہی انتخاب کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت دے کر کسی کو بھی نہیں اپناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ دور رہو زید، قلب کے لوگ پکار اٹھے، کیا تو اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے خاندان کو نظر انداز کر دے گا اور غلامی کو آزادی پر ترجیح دے گا؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس ہستی میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں اس پر کسی دوسرے کو فوقیت دے ہی نہیں سکتا۔ آگے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر کر دی۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا، میرے ساتھ کعبہ چلو، اور حجر میں کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، تمام وہ لوگ جو موجود ہو گواہ رہو کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، وہ میرا۔ حوالہ ابن سعد۔ اس طرح باپ اور چچا کو ناکام و نامراد واپس ہونا پڑا، لیکن جو کہانی انہوں نے اپنے قبیلے کو سنائی وہ باعث رسوائی نہ تھی۔ یہ کہانی تھی باہمی محبت کی، جس کے نتیجے میں یہ تبنیت یعنی گود لینے کی کارروائی عمل میں آئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام نہیں آزاد ہیں، ان کی عزت برقرار ہے، ساتھ ہی اس مقدس عبادت گاہ کے لوگوں میں بلند مقامی کی ضمانت بھی موجود ہے، ایسی کہ اس کے بعد آنے والے برسوں میں ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور بغیر کسی تلخی و ناگواری کے اپنی راہ واپس گئے۔ اس دن سے یہ نیا ہاشمی مکے میں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہو گیا۔ گھر میں سب سے زیادہ آنے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو خود ان سے بھی چھوٹی تھیں، جو اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھاوج تھیں، اور اپنے ساتھ وہ اپنے چھوٹے مننے بیٹے زبیر کو بھی لاتی تھیں، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر رکھا تھا۔ اس طرح وہ بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں
اپنے رشتہ داروں سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی ایک وفادار خادمہ سلمہ بھی آیا کرتی تھی، جس نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سب بچوں کی دیکھ بھال سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا ایک فرد سمجھتی تھی۔ سال گزرتے رہے، وقفے وقفے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ جایا کرتی تھیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتی تھی۔ ایک بار وہ سخت اور دور و نزدیک پھیلی ہوئی خشک سالی کے زمانے میں آئیں، جس کے نتیجے میں ان کا ریوڑ اندیشہ ناک حد تک گھٹ کر تھوڑا رہ گیا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ایک سواری کا اونٹ اور 40 بھیڑیں تحفے میں دیں۔ حوالہ ابن سعد۔ یہی خشک سالی تھی جس نے حجاز میں قحط کسی صورتحال پیدا کر دی تھی، اور یہی خشک سالی کنبے میں ایک اہم اضافے کا سبب بھی بن گئی۔ ابو طالب جتنے بچوں کی آسانی سے کفالت کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کے بچے تھے۔ ادھر قحط کا دباؤ بھی ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جانا چاہیے۔ ان کے چچاؤں میں ابو لہب سب سے زیادہ مالدار تھا، مگر باقی خاندان سے وہ کچھ بے تعلق سا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ بہن، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد مانگنے کے لیے ابو لہب کی بجائے عباس کو ترجیح دی، کیونکہ وہ ایک صاحب حیثیت کامیاب تاجر تھے، اور چونکہ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے بھی تھے، اس لیے باہم ایک دوسرے سے قریب بھی تھے۔ عباس کی بیوی ام الفضل کچھ کم قریب نہ تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتی تھی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر پر خوش آمدید کہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے کہ ان کے دونوں کنبے ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں جب تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے بلا تعامل اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اب دونوں ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب نے جب ان کی تجویز سنی تو کہا کہ جو چاہو کرو، مگر عقیل اور طالب کو میرے ہی پاس رہنے دو۔ جعفر کی عمر اب 15 سال ہو چکی تھی اور اب ان کا شمار خاندان کے سب سے کم سن فرد کی حیثیت سے نہ ہوتا تھا۔ ان کی ماں فاطمہ سے ابو طالب کے ایک اور بیٹا ہو چکا تھا جو جعفر سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ انہوں نے اس کا نام علی رکھا تھا۔ عباس نے کہا وہ جعفر کو اپنی نگرانی میں لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں علی کو لیے لیتا ہوں۔ یہی زمانہ تھا جب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آخری بچے کی ولادت ہوئی، لیکن وہ قاسم سے بھی کم دن زندہ رہا اور انتقال کر گیا۔ ایک طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جگہ لے لی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش 4 بہنوں یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے بھائی کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً اتنی ہی تھی جتنی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی۔ وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ چھوٹے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بڑے تھے۔ اس طرح یہ 5 اور ان کے ساتھ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصل خاندان کی شکل بنتی تھی۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے رشتہ دار تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہرا لگاؤ محسوس کرتے تھے اور جنہیں ایک کردار ادا کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا، اس تاریخ میں جو ان سطور میں رقم ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے
چچا حارث نے، جن کا اب انتقال ہو چکا تھا، کئی بچے چھوڑے تھے۔ ان میں سے اس کا ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند سال بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے اس کو بھی دودھ پلایا تھا۔ لوگ کہا کرتے کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر خاندانی مشابہت رکھتا ہے، اور دونوں کے مابین جو امتیاز قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے وہ فصاحت اور گویائی ہے۔ لیکن ابو سفیان شاعری کی خداداد قابلیت رکھتا تھا، اور اپنے دونوں چچا زبیر اور ابو طالب سے بھی اس میدان میں آگے ہی تھا، جبکہ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر گوئی کی طرف اپنے رجحان کا کبھی اظہار ہی نہ کیا، ہر چند کے عربی زبان پر قدرت رکھنے اور حسن کلام میں کوئی ان کی گرد کو بھی نہ پہنچتا تھا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عمر، دوست اور ہم نشین جیسا تھا، اور خونی قرابت کے اعتبار سے نسبتاً آپ سے کچھ زیادہ ہی قریب تھا۔ آپ کے والد کی حقیقی بہنوں کے متعدد بچے تھے، یعنی عبد المطلب کی 5 سب سے بڑی بیٹیوں کے بچے۔ ان بھائیوں میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کے بچے تھے۔ امیمہ کی شادی حجش نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ان کا تعلق شمالی عرب کے قبیلے اسد سے تھا۔ یہ قریش کے قبیلہ اسد سے الگ قبیلہ تھا۔ ان کا گھر مکے میں تھا، اور کسی شخص کے لیے جو کسی دوسرے قبیلے کے درمیان سکونت گزین ہو، جزوی طور پر اس کا حصہ بن گیا ہو اور ایک حد تک اس کی ذمہ داریاں اور حقوق دونوں میں شریک ہو، یہ ممکن تھا کہ باہمی اتحاد کے ذریعے اس قبیلہ کے کسی شخص کا حلیف بن جائے۔ حرب، جو اب عبد الشمس کی اموی شاخ کے خاندان کا سردار تھا، اس نے حجش کو اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اب جو امیمہ کی شادی حجش سے ہوئی تو یہ کہنا قریب قریب درست ہی تھا کہ ان کی شادی عبد الشمس کے قبیلے ہی کے ایک فرد سے ہوئی۔ ان دونوں کا سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام بھائی کے نام پر امیمہ نے عبداللہ رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی 12 برس چھوٹا تھا، اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امیمہ کی بیٹی زینب بھی، جو بھائی سے کئی سال چھوٹی اور غیر معمولی حد تک حسین و جمیل لڑکی تھی، اس رشتہ الفت میں منسلک تھی۔ بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو جانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ یہی معاملہ دوسرے بھائی بہنوں کا تھا، خاص کر ان کی پھوپھی برہ کے بیٹے ابو سلمہ کا۔ طاقتور کشش، جس کا مرکز الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر اسی لقب سے یاد کیے جاتے تھے، خاندان تک ہی محدود نہ تھی، اس کا دائرہ خاندان کے باہر بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اس مرکز کشش میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس کی ضیاء باری کے وسیع دائرے میں جو آتا وہ ان سے محبت کرتا، ان کو عزت دیتا۔ یہ ایک ایسا دائرہ تھا جس میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے رشتہ دار بھی داخل تھے، خاص طور پر ان سے قریب ان کی بہن ہالہ تھیں، جن کا بیٹا ابو العاص گھر میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بھانجے سے اپنے بیٹے جیسی محبت کرتی تھیں۔ اکثر ہالہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رائے مشورہ کیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی مدد کی درخواست بھی کرتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ابو العاص کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کرتے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ وہ جلد ہی شادی کے قابل ہو جانے والی تھی، چنانچہ جب وہ وقت آیا تو دونوں کی شادی ہو گئی۔
ہاشم اور مطلب کے قبیلے سیاسی اعتبار سے ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں کی ساری امیدیں اپنے انحطاط پذیر اثرات کی بحالی کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھیں۔ قبیلے کے سوال سے قطع نظر قریش کے تمام سرداروں کو یقین تھا کہ ان کے بعد آنے والی نسل میں سب سے زیادہ باصلاحیت شخص الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جن کے ذریعے سے قریش کا کھویا ہوا اقتدار و احترام عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بحال ہوگا اور اسے دوام نصیب ہوگا۔ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا مسلسل و پہم لوگوں کی زبان پر تھی۔ شاید اسی وجہ سے ابو لہب اپنے بھتیجے کے پاس یہ تجویز لے کر آئے کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی منگنی اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز سے اتفاق کر لیا، کیونکہ ان کی رائے ان دونوں برادران عمزاد کے بارے میں اچھی تھی، چنانچہ منگنی ہو گئی۔ یہی موقع تھا جب ایمن پھر کنبے کی ایک رکن بن گئیں۔ تحریری شہادتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن ان کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ ان کی جگہ وہی ہے جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ وہ بھی کبھی ان کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور ان کے بارے میں دوسروں سے کہتے تھے، میرے گھر والوں میں سے میرے لیے جو باقی رہ گیا ہے وہ بس وہی ایمن ہے۔ حوالہ ابن سعد۔